بھائی جی. جے مسیح. سب کو میری طرف سے پیار بھری جے مسیح کی. اور خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. اور بے شک ہم اکثر تھوڑے رہتے ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہمیں برکت دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اور اس کی جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو وہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے کہ ہم اس کی جے جے کار کر سکتے ہیں، اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. تو آج جب کہ ہم یہاں موجود ہیں اور خداوند کے کلام کو سننے میں سے خداوند کے کلام کو سننے کو ہیں، تو آئیں سب مل کر نکالیں زبور کی کتاب، اس کا 119واں باب. زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ مل کر. زبور 119 اس کی 11ویں آیت. لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر ہم زبور کی کتابوں کو دیکھیں، یعنی جتنے بھی نمبرز آف زبور ہیں، جتنے بھی خداوند کے پاک کلام میں یہ زبوروں کی کتاب ہے، ایک ہی زبوروں کی کتاب ہے، اور اس میں 150 ایک سے لے کے 150 تک زبوروں کا نمبر آتا ہے، یعنی 150 ابواب ہیں اس کتاب میں. اس میں اگر ہم شروع سے دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں تو یہ زبور جو ہم نے آج اس کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ سب سے لمبا زبور ہے. اور سب سے چھوٹا کون سا؟ 150 کہ 117؟ دیکھیں ذرا، یہ بھی چلے پکا ہو جائے. ہاں 117 سب سے چھوٹا ہے، اس کی 2 آیات ہیں. غرض کے زبور چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آف کورس خدا کا کلام ہے. اسی طرح ہم اگر نئے عہد نامے میں دیکھیں تو یہودا کا جو فلمون کا جو خط ہے وہ سب سے چھوٹا ہے، اس کا ایک ہی باب ہے. فلمون کے خط کو دیکھیں جو پالوس رسول نے لکھا، وہ ایک ہی باب رکھتا ہے. اور اسی طرح ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا جو زبور ہے وہ 117 ہے، اور سب سے بڑا جو زبور ہے مطلب لکھائی کے حساب سے وہ ہے 119. 119 زبور کی اگر ہم آیات کا مطالعہ کریں تو مختلف ٹاپکس ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک آیت ملتی ہے، اور وہ آیت ہے، تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. بہت فیمس یہ آیت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں زبانی یاد ہو جاتی ہے اور یاد کر رکھی ہے. ہم اس زبور کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس آیت میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ دیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ جب اس کا کلام ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا تبھی ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں. گناہ ہے کیا؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہر بات ہے جو خدا کو ناخوش کرتی ہے. گناہ جو ہے آف کورس ایسا نہیں ہے کہ بھی ایک بندہ مارنا یا چوری کرنا یا بدکاری کرنا یا جھوٹی گواہی دینا، آف کورس یہی گناہ نہیں ہے. یہ ہیں گناہ جن کو ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے
10 अहकाम में, लेकिन एक और भी गुनाह है, अगर वो उनको फॉलो ना करें तो वो भी गुनाह गिना जाता है। क्या है वो गुनाह? खुदा का गुनाह। हाँ, खुदा का गुनाह। खुदा का गुनाह नहीं करते जी। लिखा है कि सब्बत के दिन को पाक मानना, है ना, जी। कि ये खुदा ने कलाम में एक हिस्सा दिया है, एक आयत दी है कि भी सब्बत के दिन को पाक मानना, ये हुक्म है। और फिर एक खुदावंद की इबादत करना, यानी हमारा जो ध्यान है वो उसी के ऊपर हो और नहीं ये दुनियावी चीज़ों पे नहीं हो, या किसी और को हम खुदा नहीं बना लें। यानी ये भी अगर हम नहीं करते तो गुनाह है। ऐसे अहकाम हैं जिनका ताल्लुक इंसान और खुदा के साथ है, और अगर हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं तो फिर हम खुदावंद के कलाम की वजह से उसके खिलाफ गुनाह नहीं करते, यानी खुदावंद को हम नाखुश नहीं करते। अगर हम खुदावंद के कलाम की पैरवी करते हैं, अगर हम उसको याद रखते हैं, तभी हम उसके कलाम के पीछे चलते हैं। अगर हम उसके कलाम को दिल में रख लिया और अगर रख के भी दिल में तो फिर भी हम गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो इसका कलाम, उसका कलाम हमारे दिलों में तो है लेकिन हम उसे अमली जामा नहीं पहना। अगर हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये वैसा ही है जैसा जेम्स की किताब में हम पढ़ते हैं, याकूब के खत में अगर हम पढ़ते हैं तो जैसे लिखा है कि जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है। हमारा ईमान हो गया कि हमने उसके कलाम को अपने दिल में रख लिया और फिर हम वही काम करें जो कलाम हमें मना कर रहा है ना। अगर हम वही काम करें जो कलाम हमें मना कर रहा है तो इसका मतलब है हम उसके कलाम को याद नहीं कर रहे बल्कि हम उसके कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं। किसी हद तक हम देखें, बल्कि ये हकीकत में यही है। लिखा है कि कलाम इब्तिदा में कलाम था और यही खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और यही खुदा था। यानी उसका कलाम जो है वो खुद खुदा जो है वो कलाम है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसे याद कर सकते हैं, और जहां भी हम याद करेंगे वो हमारे साथ है। कलाम जो है, खुदा जो है, कलाम कह लें या खुदा कह लें, वो हमारे साथ है। उसका वादा भी है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसको साथ रख के अगर हम फिर भी इधर खुदावंद खड़े हैं और इधर मैं जो उल्टा सीधा काम कर रहा हूँ या ऐप जो ही कर रहा हूँ या कम तोड़ रहा हूँ या झूठी गवाही दे रहा हूँ, तो खुदावंद तो उधर खड़े हैं लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं कर रहा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसके कलाम को मैं इग्नोर कर रहा हूँ या खुदावंद को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो लिखा है कि मगरूबो जो फरोतन होते हैं उन्हें वो तौफीक बख्शता है, और जो मगरूर होते हैं उनका वो क्या करता है? मुकाबला करता है। खुदावंद जो मगरूरों का मुकाबला करता है कि अगर हम उसके कलाम की तहकीर करते हैं या उसकी तहकीर करते हैं तो हम अज़ाब इलाही से बच नहीं सकते। उसके कलाम को दिल में रखने का मतलब है कि हर एक लम्हे में जो भी हम कहें, करें, सुने या देखें, है ना, खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में हो, कि ये सब खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में हो। कि हम अगर खुदावंद का कलाम हमें मना करता है कि आप जो ही ना करो, मैं और भाई बैठे और हम लोग वही काम कर रहे हैं जो कि खुदावंद मना कर रहा है। कलाम उनके दिल में भी है, कलाम मेरे दिल में भी है, और मैं भाई शौकत के खिलाफ जो है बदगोई कर रहा हूँ, जबकि हमें मना किया गया है कि ऐब जोई ना करो।
اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. یعنی دیکھنے میں تو یہ نارمل باتیں لگ رہی ہیں، لیکن ہم بھائی شوکت کو نیچا دکھا رہے ہیں، نیچا کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح کا کام کرنے سے ان کے لیے برکت نہیں ہے، بلکہ میرے اور جو میرے ساتھ کمپینین ہے ان کے لیے سزا ہے. اگر ہم واعظ کی کتاب کے آخری باب کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ غرض حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. کیوں؟ کیونکہ وقت ہے ایسا جس میں خداوند جو ہے حساب لے گا، اور ہمیں جو ہم کیا ہے اچھا یا برا ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں اور آپ سب کو پتہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا، لیکن ہم سبوں کا جو جاننے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم دیکھیں یہ جو رائٹر ہے داؤد جس نے یہ زبور لکھا، اور اس کے ہم کام کو دیکھیں جب اس نے خداوند کے خلاف گناہ کیا اور خداوند نے پھر اسے سزا دی، خداوند نے اسے تنبیہ کی. لکھا ہے کہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے، جس سے باپ اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اسے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے. تو خداوند کا یہ چنا ہوا فرزند تھا جسے خداوند نے بڑی سرفرازی دی، اسے گڈریے سے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنا کے اس سے وعدہ کیا گیا کہ تیری بادشاہی کا خاتمہ نہ ہوگا. یعنی کتنا بڑا وعدہ ہے. اس کے باوجود اس نے مغروری دکھائی. دیکھا کیا کیا کہ اس نے مغروری دکھائی، خداوند کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کیا، اور وہ کام کیا جو خداوند کو ناپسند تھا. اوریا کی بیوی کو لیا اس نے، اور یہ کام وہ کر رہا ہے کہ بھی چپکے سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خداوند دیکھ رہا ہے. ہم جو کرتے ہیں اسے خداوند دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ اسے وہ عدالت کے دن عدالت میں لے کے آئے گا. خداوند ہم جو کرتے ہیں ہر ایک کام کو جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں خداوند اسے عدالت میں لے کے آئے گا. اچھے اور برے دونوں کے لیے اس کے پاس ریوارڈ موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جو بھی سٹیپ لیں، ہمیں چاہیے کہ جو بھی سٹیپ لیں جانیں کہ آیا یہ خداوند کے کلام کی نافرمانی تو نہیں ہے. جب ہم خداوند کے کلام کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی تابع داری کرتے ہیں. اس کی تابع داری کرنے میں ہمارے لیے بھلائی اور برکت ہے، ہمارے لیے تسلی اور اطمینان ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جنہیں خداوند پیار کرتا ہے انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے کلام کو یاد رکھیں اور پھر دکھ میں سے نہ گزریں. آف کورس لکھا ہے کہ خدا کسی کو خوشی سے دکھ میں نہیں ڈالتا. اگر ہم نحوم کی کتاب پڑھیں، نوح کی کتاب کو پڑھیں، تو وہاں ہمیں یہ آیت ملتی ہے 3 باب میں کہ خداوند خوشی سے دکھ میں نہیں ڈالتا ہمیں. ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند جو ہمیں کہتا ہے کہ شکر گزاری کریں، اور ہم اپنی خواہش کے مطابق شکر گزاری کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو دکھ میں ڈال رہے ہیں کہ اور سٹرگل کر رہے ہیں. جبکہ خداوند کہتا ہے شکر گزاری کریں، ہم اس کے کلام کو بھول کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہش جو ہے وہ بڑی ہے، وہ ہماری ضرورت سے زیادہ بڑی ہے، اس لیے ہم خداوند کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر جو اس نے ہمیں دیا ہے اگر ہم اس کی شکر گزاری کریں تو خداوند لکھا ہے کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت ساری چیزوں کا مختار بناؤں گا. کہ اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہے اور ہمارے لیے برکت اور تسلی اور اطمینان کا باعث ہے. میرے عزیزو، ہر ایک کام کو جو ہم کرتے ہیں خداوند عدالت میں لے کے آئے گا. اگر ہم اس کے کلام کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے برکت، تسلی اور اطمینان کا باعث ہے.
اور دوسروں کے لیے جب ہمارے لیے برکت کا باعث ہے تو ہم ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے، نہ کہ ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ ہم خداوند کے کلام کو یاد رکھیں اور اس کے پیچھے چلیں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ زبور نویس، جیسے میں نے پہلے آج شیئر کی کہ لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا، اور اس کے بعد جو ایک آیت میں نے بولی کہ تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ۔ جب ہم اس کے کلام کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم روشنی میں چل رہے ہیں، ہم روشنی ہے نا، دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چیزیں کلیئرلی نظر آتی ہیں، ہے نا۔ جب اندھیرا ہے، جب اس کا کلام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر ہم اندھیرے میں ہیں، اور جب ہم اندھیرے میں چلتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں ٹھوکر لگے گی، جو چیزیں ہمارے راستے میں آئیں گی ان سے ہمیں ٹھوکر لگے گی۔ تو ہم جانیں کہ خداوند کا کلام ہمارے لیے ہمیشہ ہی برکت کا باعث ہے، اور تسلی اور اطمینان کا باعث ہے، اور شکر گزاری کا باعث ہے اگر ہم اس کے کلام کو یاد رکھیں۔ جب اس کا کلام ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ انسان کے خلاف تو ہے ہی، لیکن ہم خداوند کی نافرمانی کر رہے ہیں، خداوند کے خلاف گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان کے خلاف ہم آف کورس خداوند ہمیں نظر نہیں آتے، خداوند ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم کسی کے خلاف بات کوئی کرتے ہیں تو ہم اس انسان کے بنانے والے کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں آلریڈی منع کر دیا کہ یہ نہ کرو، ہے نا۔ وہ منع کر رہا ہے کہ آپ جو ہی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، بگانے مال کا لالچ نہ کرو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں کلام میں ملتی ہیں، اور ہم ان کو اگر یاد رکھتے ہیں تو برکت کا باعث ہے۔ ہم دوسرے کے خلاف کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ وہ سکھاتا ہے محبت کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے محبت کرو تو تبھی لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم یسوع کے شاگرد کیسے بنتے ہیں؟ محبت سے، اس کے کلام کو یاد کر کے جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم جب محبت دل میں ہے تو بھائی کی عیب بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محبت کر رہے ہیں بھائی سے، اگنور کرتے ہیں ہم، اور جب ہم اگنور کرتے ہیں تو وہ میرے اور بھائی کے لیے بھی برکت کا باعث ہے۔ ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی جی یہ اچھا نہیں آپ کے لیے، لیکن اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یا آگے بڑھنا تو یہ بھائی کے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے، جبکہ ہم خود بھی آخر میں اسی کام میں انوالو ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک جیسے، سبھی انسان ایک جیسے ہی ہیں اور خطا کرتے ہیں۔ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کو اگر ہم پڑھیں یا 6 باب کو، ہمیں لکھا ملتا ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کو کسی قصور میں پکڑتے ہیں تو اپنا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں کہ وہی کام جو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، ہم بھی اپنا بھی خیال رکھیں کہ کل کو مجھے بھی اسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی ہم اسے پیار اور محبت سے سکھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر اس نے خطا کی ہے تو کل میرا نمبر بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم ہمبل ہوں، ہم فروتن بنیں، کہ اپنے آپ کو مغرور نہ جانیں کہ بھئی یہ تو گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے اور گناہ گار سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اسے، تاکہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہم اس کے کلام کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھیں، اور نہ صرف دلوں میں رکھیں بلکہ اسے یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ جب اس کے کلام کو ہم اگنور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خدا کو اگنور کرتے ہیں،
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम खुदा को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को याद रखें और खुदा के कलाम की ताज़ीम करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हुए उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु का नाम, जिंदा खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा हम सबको बरकत दे। हम दुआ करें। सिंधी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Heavenly Father, thank you for gathering us here today to give glory to your name and worship you. I thank you for everyone gathered here today. I pray for them. I pray that you bless them and continue to show them your way and guide them towards you. And I also pray for those who are not able